اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پیارے پیارے سے بچے جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، وہ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ لیسن میں پہلی وحی کا واقعہ دیکھا تھا، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ پہلی وحی کے آنے کے بعد کافی عرصہ تک پھر وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، یعنی دوسری وحی، پہلی وحی سے دوسری وحی کے آنے تک کا جو عرصہ تھا درمیان میں کافی بڑا گیپ آ گیا۔ تو کیا آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ ہمیں بعض اوقات تو سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہمیں حکمت سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی ہے، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ حکمت سمجھ میں آتی ہے اور مزید کیا حکمت ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیوں سلسلہ رک گیا؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی وحی کا نازل ہونا کوئی آسان معاملہ تو نہیں تھا، وحی کو لینا نا۔ تو اس سارے عرصے میں جب نیکسٹ وحی ابھی تک نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف تھا، آپ میں جو دہشت، ایک ڈر بیٹھا تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا۔ آپ کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلی وحی کو لینے کے لیے شوق پیدا ہو گیا، آپ بے چین رہنے لگے، آپ کا دل چاہنے لگا کہ اب نیکسٹ وحی آئے، گویا کہ ایک طلب ہو گئی، آپ کی ایک چاہت ہو گئی اگلی وحی کو لینے کی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جما دیا۔ اب ہوا یوں کہ آپ اگلی وحی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شوال کی پہلی تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین کے مطابق اسی طرح غار حرا میں اپنی جو عبادت کا ان کا ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو دوسری وحی نازل ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیات نازل ہو گئیں۔ دوسری وحی میں سورہ المدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ترجمہ ہے، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ گویا دوسری ہی وحی میں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپ دیے گئے۔ پہلا کام، قم فانذر، کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ فانذر جو ہے نظرہ سے ہے، نون ذا را، نظر، نظر ہوتا ہے ڈرانا، خبردار کرنا، وارن کرنا۔ کس چیز سے وارن کرنا؟ آنے والے عذاب سے وارن کرنا، کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جس طرح کی گمراہی میں اور برے اعمال میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، خود کو پاک صاف رکھیں۔ اب کس طرح سے پاک صاف رکھیں؟ تو بظاہر یہ کہ کپڑے اور جسم بھی پاک ہو،
اور روح بھی پاک ہو، یعنی روحانی طور پر بھی خود کو پاک صاف رکھیں۔ پھر کہا گیا کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے الگ تھلگ رہیں، یعنی خود کو نجاستوں سے الگ رکھیں۔ تو علماء کرام اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہیں ان سے خود کو دور رکھیں، قوم کے جو برے اعمال ہیں ان سے خود کو دور رکھیں، جو قوم میں آلودگی پھیل چکی ہے اس سے خود کو دور رکھیں۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہی وحی میں پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی، اور دوسری ہی وحی میں تبلیغ کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور یہی حکم نا ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ فوراً آگے بھی سکھانا ہے۔ اب چونکہ قریش مکہ اس وقت بت پرست قوم بن چکی تھی، بتوں کو پوجتے تھے، اور ان میں تکبر بھی بہت تھا، یعنی پراؤڈ ہو چکے تھے، بات بات پر نا جلدی سے تلوانے نکال لیتے تھے۔ تو شروع میں نا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کی جائے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ آرام سے آپ کی بات سن سکیں گے، تو حکم ہوا کہ پہلے ان تک پیغام پہنچایا جائے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا ایک بہت ہی پیارا اصول بھی یہی ہے، ہر معاملے میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الاقرب فالاقرب، یعنی سب سے قریبی پھر سب سے قریبی۔ یعنی کیا معاملہ ہے کہ خواہ آپ نے کوئی بات پہنچانی ہے، ایک اچھا سا میسج پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بھی کہ جو آپ کے سب سے قریبی ہیں آپ پہلے ان تک پہنچائیں، پھر جو اس سے قریب ہے آپ ان تک پہنچائیں۔ اور اگر تحفہ دینے کا معاملہ ہے تب بھی ایسے ہی کہ آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے سب سے قریبی ہیں ان کے لیے فکر کریں، آپ کچھ دینا چاہتے ہیں ان کی پہلے ہیلپ کریں، پھر جو اس سے قریبی ہے آپ اس کی ہیلپ کریں، اس طرح سے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں نا خواہ وہ دینی ہے دنیاوی ہے، تو یہی اصول ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، الاقرب فالاقرب انشاءاللہ۔ تو بچوں پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے جو پیارے تھے، قریبی دوست تھے، ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا نا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون کون شامل تھا؟ چلیں کوئی بات نہیں پتہ تو میں بتاتی ہوں۔ عورتوں میں نا سب سے پہلا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، آپ کے بہترین کردار کو سب سے زیادہ اور سب سے اچھی طرح سے جانتی تھیں، تو کیسے ایمان نہ لاتی۔ پھر اپنے دوستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا، اور انہوں نے بھی نا ایک لمحہ سوچے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ٹھہرے۔ بچوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے کزن، یعنی حضرت ابو طالب کے جو بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے زیر نگرانی رہتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور غلاموں میں سے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو بچوں یہ چاروں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اب کیا تھا؟ بس اب تبلیغ کا جو سلسلہ نا وہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی نا اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بن گئے، اپنے قریبی حلقے میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے پہل اسلام لانے والوں میں جن صحابہ اور صحابیات کا نام ہمیں ملتا ہے، لسٹ تو بہت بڑی ہے لیکن اس میں سے چند ایک جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مردوں میں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن جحش، عامر بن فہیرہ، صہیب رومی، عمار بن یاسر اور ان کے والد۔ اور عورتوں میں سے ام سلمہ، ام ایمن، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، ام فضل، اسمہ بنت ابو بکر، اور عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ۔ یہ وہ نام ہیں جو شروع میں اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور یہ چند ایک نام ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو ان کی اسلام میں سبقت کرنے والوں کی تعداد ہے تقریباً 130 تک پہنچ گئی تھی۔
اور چونکہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ اسلام ابھی کمزور تھا، اسلام تو ابھی اپنے آغاز میں تھا نا، تو اسی لیے ان صحابیات کو سابقین الاولین کہا جاتا ہے، سبقت لے جانے والے۔ اور بچوں دوسری وحی کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا تھا، اب اوپر نیچے آیات نازل ہونا شروع ہو گئی تھیں، احکامات آ رہے تھے، تو سورہ الفاتحہ بھی اسی عرصہ میں نازل ہو گئی تھی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ ایک بہترین دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے جو نازل ہو چکا تھا۔ تو اب یہ تھا کہ نماز کا حکم بھی دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بچوں 5 وقت کی نماز ابھی فرض نہیں کی گئی تھی، 5 وقت کی نماز کا جو حکم ہے یہ بہت بعد میں آیا تھا۔ ابھی کیا تھا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے، نماز کا اور وضو کا طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، صبح اور شام صرف 2 رکعت، اور وضو کو نماز کی شرط قرار دے دیا، یعنی نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو گویا اہل ایمان کو پاک صاف بھی کیا گیا۔ ابھی چونکہ اسلام کو خاموشی کے ساتھ ہی پھیلانے کا حکم تھا، ابھی اعلانیہ اسلام جو ہے پھیلنے کا حکم نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو نماز کا حکم بھی مل گیا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے نماز ادا کرنی تھی تو کیا کرتے کہ نظروں سے دور مختلف جگہوں کا انتخاب کرتے، یعنی کہاں چلے جاتے نمازیں پڑھنے کے لیے، کبھی وادیوں میں چلے جاتے، کبھی گھاٹیوں میں چلے جاتے۔ تو بچوں یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، وحی آتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، معاملات میں سچائی اور اپنے اندر کی پاکیزگی کی تعلیم اور تربیت دیتے رہے، اور یوں 3 سال گزر گئے۔ گویا 3 سال تک خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کی گئی۔ 3 سال کے بعد پھر اسلام کی تبلیغ کس طرح کی گئی اور اس کے کیا اثرات ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے لیسن میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو یہ کہ جو بھی علم لے لیا ہے اب فرض ہے کہ اسے آگے پہنچانا ہے۔ علم آ گیا، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ جو علم ہمارے عمل میں آ جاتا ہے وہی ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر ہم نے کوئی چیز سیکھ لی ہے لیکن عمل میں نہیں لائے تو وہ علم ہمیں فائدہ بھی نہیں دے رہا اور الٹا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے عمل میں لانا ہے تاکہ اس علم سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس علم کو آگے بھی پہنچانا ہے، کیونکہ یہ اب ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو اصول ہم نے سیکھا ہے اس اصول کو نہیں بھولنا آپ نے انشاءاللہ۔ کیا اصول سیکھا ہے؟ الاقرب فالاقرب، یعنی سب سے قریبی پھر سب سے قریبی۔ تو جو علم لیا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والے اور پھر گھر والوں میں بھی سب سے قریبی جو ہیں ان تک پہلے پہنچانا ہے، پھر آہستہ آہستہ دائرہ وسیع کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔